اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ جلد نمبر 6 فائل نمبر 2 گناہ کبیرہ نمبر 39 واجبات میں ایک کا ترک کرنا صفحہ نمبر 48۔ وہ 39واں گناہ کہ جس کا کبیرہ ہونا صریحاً بیان کیا گیا ہے وہ واجبات خدا میں سے کسی بھی ایک واجب کا ترک کرنا ہے، جیسے کہ صحیح عبدالعظیم میں امام جواد علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، امام کاظم علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی ایک ایسی بات کا ترک کر دینا جسے خدا نے واجب قرار دیا ہو گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر ترک کرے گا وہ یقیناً خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور پناہ سے دور ہوا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس بات کا خدا نے حکم دیا ہے اسے ترک کر دینا کفر ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے کہ آخری آیت تک سورہ بقرہ آیت نمبر 48، کیا تم آسمانی کتاب کے بعض احکامات آسمانی اور فرمان خداوندی کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ تم میں سے جو شخص ایسا کرتا ہے اس کی سزا دنیاوی زندگی میں خواری اور قیامت میں سخت ترین عذاب میں گرفتاری کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے ان لوگوں کو اس عمل کے ترک کرنے پر کافر جانا ہے کہ جس کا اس نے حکم دیا ہے، انہیں مومن تو کیا لیکن ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا اور ان کے لیے فائدہ مند نہیں سمجھا، بلکہ فرمایا ہے کہ ان کی جزا دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کے کسی واجب حکم کو ترک کر دینا کفر کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، جیسا کہ مذکورہ آیت میں بتایا گیا ہے کہ کیا تم بعض احکام الہی پر ایمان لاتے ہو اور بعض احکام سے انکار کرتے ہو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی واجب کا ترک کرنا ایسا ہی گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ ایسے شخص کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ فرماتے ہیں وسائل شیعہ جلد 1 صفحہ 25 میں، جو شخص کسی واجب کو ترک کرتا ہے یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہو تو خدا اس پر رحمت کی نظر نہیں کرتا، اسے گناہوں سے پاک نہیں کرتا۔ راوی نے حیرت سے پوچھا کیا خدا ایسے شخص پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کیونکہ ایسا شخص تو مشرک ہو گیا ہے، اس نے خدا کا شریک مان لیا ہے۔ پھر وہ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مشرک ہو گیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ خدا نے ایک بات کا حکم دیا اور شیطان نے بھی اسے ایک بات کا حکم دیا، یعنی جس بات کا خدا نے حکم دیا ہے شیطان نے اس کو ترک کرنے کا حکم دیا، تو اس نے حکم خدا کو تو ترک کر دیا اور شیطان کا مان لیا حکم، یعنی واجب کو ترک کیا، حرام کام بجا لایا۔ بس ایسا شخص شیطان کی اطاعت کی بنا پر جہنم کے 7ویں طبقے میں جو منافقین کی جگہ ہے شیطان کے ساتھ رہے گا۔ امام علیہ السلام کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں شرک سے مراد اطاعت میں شرک ہے، جیسا کہ شرک کی گفتگو میں گزر چکا ہے۔ فتنہ اور دردناک عذاب جن آیات میں خدا کے واجب حکم کی مخالفت کرنے پر سخت ڈرایا اور عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، ان میں سورہ نور کی آیت بھی ہیں جن میں کہا گیا ہے، سورہ نور آیت نمبر 63، جو حکم خدا کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر بلا یا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے فتنے سے مراد دنیاوی بلا اور آخرت کا دردناک عذاب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فتنہ عذاب دونوں آخرت سے متعلق ہوں۔ واجبات شرعی کی ادائیگی کی اہمیت کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، ان میں ایک روایت یہ ہے، کافی جلد 2 صفحہ نمبر 82، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ نے شب معراج مجھ سے فرمایا کہ میری بارگاہ میں کوئی بندہ کسی چیز کے ذریعے قربت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس پر جو کچھ میں نے واجب قرار دیا ہے وہ انجام نہ دے دے۔ اس کے علاوہ فرمایا کافی جلد 2 صفحہ 83 میں کہ واجبات خدا پر عمل کرو تاکہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی ہو جاؤ۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس سے تم بہترین انسان بن جاؤ۔ صفحہ 53، واجبات کیا ہیں؟ واجبات ہر وہ بات ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے اور جس کے انجام دینے میں ثواب اور ترک کرنے میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اسے فریضہ اور واجب کہتے ہیں۔ خدا کے فرائض اور واجبات بہت سے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم کہ جن پر دین اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 چیزیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت۔ کچھ روایات میں ان 5 چیزوں کو ارکان دین اور شرائع اسلام کہا گیا ہے۔
کتاب وسائل کے مصنف نے اس موضوع سے متعلق کچھ روایات بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر جہاد ہی کی ایک قسم ہے اور جہاد بھی ولایت کے تابع ہے، جیسے کہ روایت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ خمس جس کی تفصیل گزر چکی ہے زکوٰۃ کے بدلے حق کے سادات عظام ہے اور تبری بھی ولایت کا اہم جزو ہے، اس طرح ارکان دین اور فروعات کل 10 ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، نمبر 3 حج، نمبر 4 زکوٰۃ، نمبر 5 خمس، نمبر 6 جہاد، نمبر 7 امر بالمعروف، نمبر 8 نہی عن المنکر، نمبر 9 تولا اور نمبر 10 تبرہ۔ نماز، حج، زکوٰۃ اور خمس کا ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے اور بقیہ کا اجمالی طور پر ذکر کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 54 رمضان کے مہینے کا روزہ۔ رمضان کے مہینے کے روزے کا واجب ہونا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا نہ ماننے والا مرتد اور واجب القتل ہے۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کسی شرعی عذر کے بغیر اسے ترک کرتا ہے حالانکہ وہ اس کے وجوب کا منکر نہیں ہے تو ضروری ہے کہ بطور سزا اسے 25 کوڑے لگائے جائیں یا پھر جتنی مقدار حاکم شرع مناسب سمجھے اتنے کوڑے مارے جائیں۔ اگر دوبارہ روزہ ترک کرے تو پھر سزا دینی چاہیے اور تیسری مرتبہ اسے قتل کر دینی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فقیہ جلد 2 صفحہ 118، جو شخص رمضان میں بغیر کسی عذر کے ایک دن بھی کھانا کھائے تو اس سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے۔ فقہ جیم 2 صفحہ 117 میں ہے کہ سماع کے موسیقہ میں منقول ہے کہ میں نے اس شخص کے متعلق پوچھا جس نے رمضان میں بغیر کسی عذر کے 3 مرتبہ افطار کیا، یعنی کھانا کھایا اور 3 مرتبہ امام علیہ السلام کے سامنے حاضر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ اسے قتل کر دینا چاہیے۔ صفحہ نمبر 55 راہ خدا میں جہاد۔ جہاد بھی نماز روزہ کی طرح دین اسلام کے ارکان میں شمار ہوتا ہے، جیسے کہ روایات میں صریحاً بیان کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اور اس کے ترک کرنے والے کی تحدید میں بہت سی آیات و روایات ہیں۔ جہاد کی کچھ اقسام ہیں۔ پہلی قسم کافروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے جنگ کا آغاز کرنا۔ اس قسم کے جہاد کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط امام یا اس کے نائب خاص کی اجازت ہے۔ چونکہ ہمارے زمانے میں امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں اور ان کے خصوصی نائب بھی نہیں ہیں، اس لیے ابتدائی جہاد ساقط ہے۔ دوسری قسم ان کافروں سے جنگ کرنا ہے جنہوں نے اسلام اور اس کے آثار مٹا دینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کیا ہو۔ اس قسم کے جہاد کے لیے امام یا ان کے نائب کی اجازت شرط نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں پر یہاں تک کہ لڑنے کی توانائی موجود ہونے کی صورت میں عورتوں پر بھی واجب ہے بطور واجب کفائی کہ وہ اسلامی علاقے کے تحفظ اور غیروں اور کافروں کے شر و فساد کے خاتمے کے لیے جنگ کریں۔ تیسری قسم کافروں کی اس جماعت سے جنگ کرنا ہے جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کے مال و اسباب لوٹنے کے لیے حملہ کر دیا ہو، چاہے ان کا مقصد مذہب کو تبدیل کرنا اور اسلام کو ختم کرنا نہ ہو۔ جہاد کی اس قسم میں بھی امام یا ان کے نائب کی اجازت ضروری نہیں۔ چوتھی قسم دفاعی جہاد ہے، جو کہ جان و مال اور عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جنگ کرنا، اور یہ ہر مسلمان پر ہر اس شخص کے خلاف واجب ہے جو چاہتا ہے کہ اسے یا دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے یا اس کی عزت و ناموس یا دوسرے مسلمان کی عزت و ناموس پر حملہ کرے یا اس کا یا دوسرے مسلمان کا وہ مال و اسباب لوٹ لے جس کی حفاظت کرنا واجب ہے، بشرط یہ کہ قدرت رکھتا ہو اور خطرے سے محفوظ ہو۔ اسے چاہیے کہ تحفظ کی شرائط کے مطابق اپنا اور دوسروں کا تحفظ کرے۔ ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم کی متعلق بہت سے احکام اور تفصیلات ہیں کہ جن کا ذکر فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ مرحوم کاشف الغطاء کتاب اصل شیعہ میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جہاد اسلامی عمارت کا سنگ بنیاد ہے اور اس کے خیمے کا ستون ہے، کیونکہ جہاد سے اسلام کا خیمہ قائم ہوتا ہے اور دینداری کے علاقے میں وسعت پیدا ہوتی ہے اور شریعت کے راستے کھلے رہتے ہیں۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو اسلام دنیا والوں کے لیے رحمت اور انسانوں کے لیے برکت نہ ہوتا۔ جہاد جان و مال کی خیرات اور راہ خدا میں قربان ہونا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو اور علم اسلام بلند ہو اور زمین پر ظلم اور تباہی کا خاتمہ ہو جائے۔ ہمارے عقیدے کے مطابق جہاد 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک جہاد اکبر جو اندرونی دشمن یعنی نفس کا مقابلہ ہے تاکہ اس جنگ سے نفس کی نازیبا خصوصیات جیسے لا علمی، ظلم و ستم، غرور و تکبر، گھمنڈ، حسد، کنجوسی، دوسری خراب باتیں دور ہو جائیں، جیسے کہ فرمایا ہے کہ یعنی تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتا ہے۔ دوسرا جہاد اصغر اور وہ بیرونی دشمن کا مقابلہ ہے جو
حق کا دشمن، بھلائی کا دشمن، خوبی و فضیلت کا دشمن اور دین کا دشمن ہے۔ نفس کا معالجہ اور پست خصوصیات و بری جبلتوں اور عادتوں کا دور کرنا جو اس کی بنیاد میں رچ بس گئی ہیں اور طبیعت ثانیہ بن گئی ہیں، ان کا ختم کرنا اس قدر دشوار ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اقوال میں اس قسم کے جہاد کو جہاد اکبر کہا ہے، اور خود آپ سلم کے بزرگ اصحاب بھی زندگی بھر ان دونوں جہادوں میں مصروف رہے۔ اس اعتبار سے ان لوگوں نے اسلام کو اتنی عزت اور احترام اور کمال کے درجے تک پہنچا دیا کہ جب ہم قلم رکھ کر کل یعنی کہ صدر اسلام کے مسلمانوں کے جہاد کا تصور کریں تو آنکھوں سے آنسوں کی جگہ خون اور آہ و فریاد کی جگہ دل کے ٹکڑے سینے سے باہر آ جائیں۔ عبارت پہ عبارت اور کلمے پر کلمہ سبقت لے جانے لگے تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوگی۔ تم خود اپنے عقل سے معلوم کر لو کہ میرے قلم کو کس چیز نے باندھ دیا اور میرے بیان کو روک دیا، کس چیز نے میرے دل کو موم کر دیا اور میرے غم میں جوش پیدا کر دیا اور بات کرنے اور پوشیدہ بھید ظاہر کرنے کی آزادی مجھ سے چھین لی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، صفحہ نمبر 58۔ امر بالمعروف یعنی دوسرے کو اطاعت کے لیے آمادہ کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی دوسرے کو گناہ سے روکنا، یہ دونوں گزشتہ 6 واجبات کی طرح سے اسلام کے ارکان اور اہم فرائض ہیں اور جہاد کا ایک شعبہ ہیں۔ چنانچہ بہت سی روایات میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے۔ اس بارے میں بہت سخت حکم ہے اور اس کے ترک کرنے میں سخت تحدید بہت سی آیات اور روایات میں ملتی ہیں، جن میں کچھ کا یہاں پہ ذکر کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے، آیت نمبر 103، تم میں سے ایک گروہ لوگوں کا ایسا بھی تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کام سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ خداوند کریم نے اس آیت میں تاکید کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ کو واجب قرار دیا ہے۔ اسی سورہ میں ایک اور مقام پر خدا فرماتے ہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 109، تم مسلمان بہترین امت ہو جسے خدا نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، کیونکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ مائدہ میں ان لوگوں پر ملامت کرتے ہوئے کہ جو نہی عن المنکر کو ترک کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 62 میں، یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اپنی اپنی امت کو گناہ کی باتوں مثلاً کتاب میں تعریف اور حق کی مخالفت، رشوت خوری اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ واقعی یہ کتنا برا رویہ ہے جو یہ لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اصحاب سبت کے قصے میں خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی کہ خدا نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان کے لیے حرام قرار دیا تھا، تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ ان میں سے ایک گروہ نصیحت کر کے انہیں شکار سے منع کرتا تھا، کچھ دوسرے خاموش رہتے اور برائی سے نہیں روکتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو خاموش رہنے کا کہتے تھے کہ ان سے تعلق ہی نہ رکھو اور انہیں ہلاک ہو جانے دو۔ جب وہ قوم گناہ میں ڈوب گئی تو ان پر خدا کا عذاب نازل ہوا، صرف برائی سے روکنے والے ہی نجات پا سکے، اور باقی یعنی گناہگار اور وہ لوگ جو برائی سے نہیں روکتے تھے سب مسخ ہو کر بندر بن گئے اور ہلاک ہو گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 162 سے 163۔ ان آیات سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے، اور نہی عن المنکر کا ترک کرنے والا اور نہی عن المنکر کرنے والا دونوں عذاب کے برابر مستحق ہیں، کیونکہ جس طرح برائی کرنے والے نے حرام کا ارتکاب کیا ہے تو اسی طرح نہی عن المنکر کو ترک کرنے والا بھی واجب الہی یعنی نہی عن المنکر کو ترک کر کے گناہگار بن گیا۔ تفصیل کے لیے تفسیر المیزان جلد 2 صفحہ نمبر 372 ملاحظہ کیجیے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہو گئے تھے ان پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی زبان سے لعنت کی، کیونکہ ان لوگوں نے حضرت داؤد کے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم کو نہ مانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنہوں نے اصحاب مائدہ پر لعن و نفرین کی تھی، یہ لعنت کی کہ جس کے نتیجے میں وہ مسخ ہو گئے۔ ان پر اس لیے پڑی کہ ایک تو وہ نافرمانی میں حد سے گزر گئے تھے، دوسرا ان میں سے بعض دوسرے لوگوں کو اس برے کام سے جو وہ کرتے تھے نہیں روکتے تھے۔ ہر حالت میں یہ لوگ بد کردار تھے۔ اس آیت میں نہی عن المنکر کو ترک کرنے والوں کے لیے سخت تحدید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو نہی عن المنکر نہ کرنے کے باعث پیغمبروں کی لعنت کے مستحق ہوئے اور ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں، یہ کبھی گناہگاروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے اور نہ ہی ان کی محفلوں اور مجلسوں میں شرکت کرتے تھے، لیکن جب انہیں دیکھتے تو ان سے ہنس کر ملتے تھے اور ان سے محبت کا اظہار خیال کرتے تھے۔ وسائل کتاب امر بالمعروف صفحہ 510، صفحہ نمبر 62،
अहादीस में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुमको अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो तुम पर बुरे लोग मुसल्लत हो जाएंगे, फिर तुम्हारे नेक लोग चाहे जितनी दुआएं करें कबूल नहीं होंगी। वसाइल शिया किताब अमर बिल मारूफ सफ़ा 510। मरहूम आयतुल्लाह काशिफुल ग़िता ने किताब असल व असूल शिया में इस तरह तहरीर किया कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर अहम तरीन वाजिबात में से हैं और उन बुनियादों में से एक बुनियाद है कि जिस पर दीन इस्लाम कायम है। ये दो बातें इबादात में अफजल और फरमाबरदारी में अकमल और जिहाद के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा और हक़ की तरफ दावत और मखलूक की हिदायत का रास्ता और गुमराही और बातिल के मुकाबिल साबित कदमी का नाम है। और ये वो चीज़ है कि किसी कौम ने उसे तर्क नहीं किया मगर ये कि खुदावंद आलम ने उसे ज़िल्लत में गिरफ्तार किया हो और लिबास बदबख्ती पहनाया हो ताकि हर दरिंदी का शिकार और हर जालिम की ग़िज़ा बने। साहिब शरीयत इस्लामी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो अहादीस नकल की गई हैं उनमें अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के फरीज़े की अंजाम दही की तरफ रग़बत दिलाई गई है और उसको तर्क करने पर तहदीद और तहज़ीर की गई है। उससे गफलत बरतने पर या जो मफासद और नुकसानात बयान किए गए हैं उससे पुश्तें शिकस्ता और कमरें खम हो जाती हैं, बल्कि वो बातें कि जिन्हें हमने इसे वाजिब से सुस्ती और लाताल्की से डराया उसके बुरे नताज से आगाह किया वो मोहताज दलील नहीं है। इसके बुरे नताइज का अपनी आंखों से हर रोज़ मुशाहिदा कर रहे हैं। काश के अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के तर्क करने पर ही इक्तफा किया जाता और उससे ज़्यादा मुजावज़ न किया जाता और हम मुनकर को मारूफ और मारूफ को मुनकर में तब्दील ना करते। मारूफ का हुक्म देने वाला खुद उसको तर्क ना करता, मुनकर से रोकने वाला खुद उसको अंजाम ना देता। लोगों के बुरे अमाल के नतीजे में ज़मीन खुदा के खुश्क तर में खराबियाँ पैदा होती हैं। ज़हरुल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा का सबत ऐदिन नास। इसके बाद इसी किताब के हाशिए में इस तरह तहरीर किया गया है कि अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम में तमाम कवानीन सियासत, दीनी दुनियावी सादत शहरी और ज़िंदगी व तरक्की के बुनियादी असबाब को जमा कर दिया है, क्योंकि शारअ ने नोए इंसानी के लिए कवानीन बनाए और हदूद व क़यूद वज़ा किए और अवामर और नवाही को बेमंज़िला कुआ व तशरिया और मुकन्ना करार दिया। मुकन्ना के लिए तबान कुव्वत तफ़वीज़िया की मोहताज है, इसलिए कवानीन के इजरा और नाफिज करने की ज़िम्मेदारी तमाम मुसलमीन के सुपुर्द की और हर मुसलमान पर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को वाजिब करार दिया ताकि हर फर्द अपने आप को उन अहकाम के अजरा का ज़िम्मेदार समझे। यानी हर फर्द चरवाहे की मानिंद निगरां है और हर चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों का जिम्मेदार और मसूल होता है कि मुस्ताक तमाम अफराद के एक दूसरे के अमाल का निगहबान करार दिया और हर फर्द पर 3 बातें वाजिब करार दी कि नंबर 1 खुद सीखे उस पर अमल करे, नंबर 2 दूसरों को सिखाए, नंबर 3 अपने अलावा दूसरों को भी इल्म व अमल पर आमादा करे। नेज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वसाइल शिया जिल्द 11 सफ़ा 393, बेशक खुदावंद ताला इस ज़ईफ़ुल हाल मोमिन से दुश्मनी रखता है जिसका दीन नहीं है। किसी ने पूछा वो ज़ईफ़ मोमिन कौन है जिसका दीन नहीं है? फरमाया वो नातवां जो बुराई देखता है मगर रोकने और समझाने की कोशिश नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा उम्मती तवक्कल तो अल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर फलियाज़नु बिवक़ा मिनल्लाह। वसाइल शिया जब मेरी उम्मत अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को तर्क कर दे तो फिर खुदा के कहर व अज़ब के नाजिल होने का इंतज़ार करे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की कि मैं तुम्हारी कौम के 1 लाख अफराद को हलाक कर दूंगा जिसमें से 40,000 बदकार और 60,000 नेक हैं। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, है पालने वाले, बदकार तो खैर अजाब के सज़ावार हैं लेकिन नेक लोग क्यों? खुदा ने फरमाया, क्योंकि ये गुनाहगारों से मिलते थे, मेरी नाराज़गी के बावजूद उनसे नाराज़ नहीं होते थे और उन्हें बुराई से नहीं रोकते थे। वसाइल शिया इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वसाइल जिल्द 11 सफ़ा 397, उस कौम पर सख्त अजाब नाजिल होगा जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को तर्क कर देंगे। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहजुल बलागा सबीउस सालिह खुतबा 192 सफ़ा 299, बेशक खुदा ने तुमसे पहले लोगों पर अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तर्क करने के बाइस लानत यानी गसब में गिरफ्तार की है। चुनांचा नादानों को गुनाह पर और दानाओं को नहीं अनिल मुनकर छोड़ देने पर लानत की है। सफ़ा 66 अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की शरायत।
چار شرائط جمع ہونے پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، معروف اور منکر کا علم۔ جس بات کا دوسرے کو حکم دینا چاہیے اسے انجام دینے کے لیے آمادہ کرے تو ضروری ہے کہ حکم دینے والا خود اس بات کے واجب ہونے کا یقین رکھتا ہے، مثلاً وہ ضروریات دین میں سے ہو یا ایسا معاملہ ہو جس پر تمام مجتہدین کا اتفاق ہو۔ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہو تو اس کے لیے حکم دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو اسے ترک کر رہا ہو اس ایسے شخص کی تقلید کرتا ہو جو اسے واجب نہیں سمجھتا ہو، اور ایسی صورت میں بھی جب یہ گمان ہو کہ واجب کا ترک کرنے والا شرعی یا عقلی عذر رکھتا ہے تو اس کا حکم دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح نہی عن المنکر میں بھی جس بات سے روکنا چاہتا ہو اس کا حرام ہونا مسلم ہو، مثلاً اگر کسی کو کسی مسلمان کی غیبت کرتے ہوئے دیکھے اور یہ گمان ہو کہ اس موقع پر شرعی لحاظ سے غیبت کرنا جائز ہے تو اسے منع کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کی رسوائی کا باعث ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ الغرض جس بات کے کرنے کا حکم دینا چاہتا ہے تو اس کے معروف ہونے کا حکم اور موضوع کے لحاظ سے علم ہونا چاہیے، اور جس بات سے روکنا چاہتا ہے تو اس کا منکر ہونا یعنی حکم اور موضوع کے لحاظ سے قطعی طور پر ثابت ہو۔ نمبر 2، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فائدے اور اثر کا گمان غالب ہو۔ اگر یہ یقین ہو کہ اس کے امر و نہی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس پر واجب نہیں ہے۔ مصدق کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق پوچھا جس میں فرمایا تھا کہ جہاد کی سب سے افضل قسم جابر حاکم کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے موقع محل کے لیے ہے کہ حکم دینے والا مسئلہ خود جانتے ہوئے اسے حکم دے اور ساتھ وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اگر حکم دینے والا مسئلہ نہیں جانتا اور وہ تسلیم کرنے کا امید نہ ہو تو پھر نہ کہے۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 401۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسے مومن کے لیے ہو جو نصیحت قبول کرنے والا ہو تاکہ وہ نصیحت مان لے اور نتیجہ ظاہر ہو جائے، یا ایسے جاہل کے لیے ہو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہو تاکہ دانا بن جائے، لیکن ایسا صاحب قدرت شخص جس کے ہاتھ میں کوڑا یا تلوار ہو جو نصیحت سننے یا ماننے کو تیار نہ ہو تو اسے امر اور نہی کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جس شخص نے معروف کو چھوڑ دیا ہو یا منکر کا ارتکاب کیا ہو اور وہ واجب کے ترک اور فعل حرام کا بار بار ارتکاب کرتا رہا ہو، اب اگر وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے اور اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا ہے تو امر و نہی ساقط ہے، یعنی اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس بعض فقہا نے کہا ہے کہ جب اس سے پریشانی کے آثار ظاہر ہوں اور اس گناہ کے چھوڑ دینے کا ارادہ ہو یا نہ ہو تب بھی امر و نہی ساقط ہے، اگرچہ اس شخص کا ارادہ ترک حرام یا فعل وجوب معلوم بھی نہ ہو۔ نمبر 4، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے خرابی یا ضرر نہ ہو، چنانچہ اگر امر بالمعروف یا نہی عن المنکر میں اپنے یا کسی مسلمان کی جان و مال اور عزت و آبرو کے نقصان کا خدشہ ہو تو اس کے وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ شہداء میں افضل شہید وہ ہے جو کسی ظالم کے سامنے حق بات کہے اور وہ ظالم اسے قتل کر ڈالے، وہ ایسے موقع کے لیے کہ جبکہ ابتدا میں ضرر رسانی اور فساد کا احتمال نہ ہو بلکہ یہ گمان ہو کہ اس میں کوئی ضرر کا اندیشہ نہ ہوگا، پھر حق بات کہے اور قتل ہو جائے۔ وہم اور معمولی سی ضرر کا پرواہ نہ کرے، صفحہ نمبر 69۔ صرف ضرر کے اندیشے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والوں کی مذمت میں احادیث ملتی ہیں۔ مثلاً جابر امام باقر علیہ السلام سے ایک طویل حدیث نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے ریاکار اور بے وقوف لوگ پیدا ہوں گے، کافی جلد 5 صفحہ 55 میں ہے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واجب ہونے کو نہیں سمجھیں گے سوائے اس وقت کے جبکہ وہ نقصان سے محفوظ ہوں اور اپنے لیے عذر اور بہانہ پیش کریں گے، یعنی نہی عن المنکر سے بچنے کے لیے بہانہ تراشیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ نماز، روزہ اور اس طرح کے ایسے کام جن سے ان کے نفسوں اور مال کو کوئی نقصان نہیں ہوگا وہ بجا لائیں گے، اگر ان اعمال سے بھی ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو وہ انہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے خدا کے اس قدر اہم فریضے اور نہی عن المنکر کو صرف نقصان پہنچنے کے احتمال سے ترک کر دیا۔ اس قسم کی احادیث کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان روایات میں نقصان سے متحمل نقصان یا شک و شبہ والا نقصان مراد ہو سکتا ہے، یعنی نقصان کا باطنی علم میں رکھے بغیر بلکہ وہ صرف اس شک و شبہ اور وہم کے باعث امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے کہ شاید اس سے انہیں کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ حالت دین و ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔
اس لیے اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جزوی اور بہت سا معمولی سا ضرر مراد ہو جو ایک دیندار عقلمند شخص کے نزدیک قابل توجہ نہیں ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ حرام کام کرنے والے کو صرف اس خیال سے نہیں روکتا کہ کہیں وہ اس نتیجے سے محروم نہ ہو جائے جس کی وہ اس سے آس لگائے بیٹھا ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک نہیں عن المنکر ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ جب کوئی ایسا عذر جو عاقل لوگوں کے نزدیک قابل اعتنا ہو سکتا ہے، خواہ وہ معلوم ہو یا اس کا گمان ہو کہ اگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیا تو وہ نقصان اٹھانا پڑے گا، تو صرف اسی وقت امر و نہی کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 71، اہم کی نسبت زیادہ اہم کو ترجیح دینی چاہیے۔ واضح ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وجوب صرف اس وقت ساقط ہو جاتا ہے جبکہ ان کے ترک اور نہیں کرنے میں کوئی نقصان نہ ہو، ورنہ پھر نقصان کے درجے کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یعنی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے میں ان کے بجا لانے سے زیادہ نقصان ہو تو پھر بجا لانا چاہیے، اور اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لانے میں ان کے ترک کرنے سے زیادہ نقصان ہو تو ترک کر دینا چاہیے۔ مثلا اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنا چاہتے ہیں یا اس کا مال اور عزت لوٹنا چاہتے ہیں اور وہ انہیں روک سکتا ہے، اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے کچھ برا بھلا سننا پڑے گا اور زحمت اٹھانا پڑے گی، تو اس موقع پر اسے نہیں عن المنکر کرنا چاہیے، کیونکہ نہیں عن المنکر کرنے سے اسے جو نقصان پہنچے گا وہ اس نقصان کے مقابلے میں کم ہے جو اس مسلمان کو پہنچنے والا ہے۔ مؤلف کہتا ہے کیونکہ اختصار پیش نظر ہے اس لیے طویل کلام سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ صفحہ 72، نہیں عن المنکر کے مراتب۔ نہیں عن المنکر کے 3 درجے ہیں: دل، زبان اور ہاتھ سے روکنا۔ ان تینوں اقسام کے لیے بھی کئی درجے ہیں کہ جن کا لحاظ رکھنا واجب ہے، یعنی جب تک زیادہ آسان اور سہل طریقے سے اثر ہو سکتا ہے زیادہ سخت طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، دل سے انکار یعنی نفرت۔ ایمان کا لازمہ یہ ہے کہ ایک شخص کو ہر بری اور حرام چیز بری لگے، وہ اس سے نفرت کرے اور ہر اچھے کام اور نیکی کو پسند کرے۔ جس وقت کوئی فعل حرام سامنے آئے تو اپنی دلی نفرت کا اظہار کرے، اس حرام سے منہ پھیر لے، اس کو بجا لانے والے سے ناراض ہو اور بات کرنا چھوڑ دے۔ اگر بات کرنے پر مجبور ہے تو بات کرتے وقت منہ پھیر لے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل جلد 11 صفحہ 413 میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ گناہ گاروں سے درست روی اور ناراضگی کے ساتھ ملیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کسی شہر کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ جب وہ اس شہر میں پہنچے تو انہوں نے ایک عابد کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، ہے پالنے والے، تیرا فلاں بندہ تو عبادت میں مشغول ہے، ہم اس شہر پہ کیسے عذاب نازل کریں؟ ندا آئی، اس شخص کی پرواہ نہ کرو کیونکہ اس نے کبھی ہماری خوشنودی کے لیے غصہ نہیں کیا، گناہ گاروں سے کبھی سرش لہجے اور سختی سے پیش نہیں آیا۔ وسائل شیعہ جلد 11 صفحہ 415۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے کچھ اصحاب کی نہیں عن المنکر ترک کرنے پر مذمت کی۔ راوی نے کہا، ہم تو روکتے ہیں لیکن لوگ نہیں مانتے اور برائی ترک نہیں کرتے۔ وسائل شیعہ جلد 11 صفحہ 415۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی صحبت سے اجتناب کرو، ان کی مجالس میں شرکت نہ کرو۔ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ برائی یا حرام کام کرنے والے سے کہہ دو کہ یا ہم سے دور رہو یا برائی چھوڑ دو، اگر وہ نہ مانے تو اس سے بچو اور علیحدہ ہو جاؤ۔ جب تک نہیں عن المنکر کے ابتدائی مراحل نہ طے کر لے تو انتہائی مراحل پر عمل نہ کرے۔ ابتدا میں بھی جب تک آسان طریقے پر عمل کر سکتا ہے، اس کا اثر بھی ظاہر ہو تو اس سے زیادہ سخت طریقے پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً ترش روئی کو منہ پھیرنے اور منہ پھیرنے کو ترک صحبت پر مقدم رکھے۔ خلاصہ یہ کہ نہیں عن المنکر کے مراتب کا سہل فالا سہل درجہ بدرجہ خیال رکھنا چاہیے، یعنی پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے اور دوسرے کے بعد تیسرے الی الآخر، اور جب تک آسان طریقے پر عمل کر سکتا ہو اور مؤثر بھی ہو اس کے بعد کے مرحلے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض افراد کے لیے نہیں عن المنکر کا پہلا درجہ جو صرف انکار قلبی ہے، دوسرے درجے یعنی انکار زبانی سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ مثلا نرم گفتگو غصے اور ترک صحبت سے زیادہ آسان ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں دوسرے درجے کو پہلے درجے پر مقدم رکھنا چاہیے۔ زبان سے انکار یا روکنا صفحہ 74۔ اس میں بھی اسفل آسان سے پہلے آسان تر روکنے کا طریقہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ شروع میں نرم گفتگو، واعظ و نصیحت پر اکتفا کرنا چاہیے، جیسا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا سورہ 20 آیت نمبر 44 میں کہ تم دونوں فرعون سے نرم باتوں میں گفتگو کرو، شاید وہ خبردار ہو جائے۔
یا ڈر جائے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر سخت انداز میں گفتگو کرو، اور گفتگو کی نرمی اور سختی میں بھی ان کے درجات کا خیال رکھنا چاہیے۔ صفحہ 75 نمبر 3، ہاتھ سے انکار یعنی روکنا۔ جب زبان سے روکنا میسر نہ ہو تو پھر ہاتھ سے روکنا چاہیے، اعضاء و جوارح کے ذریعے، چاہے مار پیٹ سے چاہے سزا وغیرہ سے، لیکن جب تک آسان طریقہ میسر ہو سکتا ہے سخت طریقے سے نہیں مارنا چاہیے۔ اگر تھوڑی سی مار پیٹ سے فائدہ نہ ہو تو سخت پٹائی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا اثر ہو۔ جب یہ یقین ہو کہ جس برا کام کرنے والے کو منع کرنا چاہتا ہے وہ گناہ صاحب شریعت کو سخت ناراض کرنے والا گناہ ہے، مثلا شوہردار عورت سے زنا کرے یا لواطا یعنی لونڈے بازی سے یہ خیال ہو کہ ایسی مار کے جس سے زخم پڑ سکتا ہے مؤثر ہوگی اور یہ برا کام ختم ہو جائے گا اور معمول سے زیادہ نقصان بھی نہیں پہنچے گا، یعنی معمولی نقصان قابل تلافی ہوتا ہے، تو اس صورت میں برائی سے روکنے کے لیے اس کی سخت مار پیٹ بھی واجب ہے۔ جب کسی طریقے مراتب و تعدیب سے اثر نہ ہو تو نہیں عن المنکر کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ صفحہ 76 زندوں کے درمیان میں ایک مردہ۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کچھ مومنین دل و زبان اور ہاتھ سے نہیں عن المنکر کرتے ہیں، یہ لوگ ہر پہلو سے اچھی خصوصیت رکھتے ہیں، کچھ دل سے اور کچھ زبان سے نہیں عن المنکر کرتے ہیں تو ان میں دو اچھی خصوصیات ہوتی ہیں، تیسری خصوصیت کی کمی ہوتی ہے۔ کچھ صرف دل سے نہیں عن المنکر کرتے ہیں تو ان میں صرف ایک اچھی خصوصیت ہوتی ہے، دوسری دو خصوصیات جو اس سے برتر ہیں وہ ان سے محروم رہے۔ لیکن جس انسان میں یہ تینوں خصوصیات نہیں پائی جاتی وہ زندہ انسانوں میں مردہ کی طرح سے ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں تمام نیک اعمال اور راہ خدا میں کیا جانے والا جہاد ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کسی کی موت قریب نہیں آ جاتی ہے اور نہ کسی کی روزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 404۔ صفحہ نمبر 77 تولا اور تبرع۔ واجب امور میں خدا کی دوستی اور ان لوگوں کی دوستی شامل ہے جس کی دوستی کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سرفہرست 14 معصومین علیہ السلام ہیں، ان کے بعد ان کے شیعہ اور ان کے محبت کرنے والے، ان کی پاک اولاد، ان سے منسوب ہونے کے باعث سادات کی بزرگ نسل۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کی محبت اور دوستی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اجر قرار دیا گیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول تم کہہ دو کہ میں اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں یعنی اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے سوا تم سے اور کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ شورى آیت نمبر 33۔ تبرع اور برأت سے مراد خدا کے تمام دشمنوں اور خدا کے دوستوں کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا ہے، جن میں سر فہرست آل محمد علیہ السلام کا حق قسم کرنے والے اور ان پر ظلم ستم ڈھانے والے ہیں۔ الغرض اس کا مطلب ہر اس شخص کو دشمن سمجھنا ہے جس سے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہیں، ان سے گناہ اور گناہ گاروں کو دشمن سمجھنا بھی مراد ہے۔ چنانچہ عبادت و اطاعت اور عبادت کرنے والوں کو دوست رکھنا تولا میں شامل ہے۔ ان دونوں واجبات خدا کی اہمیت عظمت کے بارے میں جن کے شمار ارکان دین میں ہوتا ہے بہت ساری قرآنی آیات اور متواتر روایات ملتی ہیں، چونکہ یہ ضروریات مذہب سے ہیں اس لیے ان کا ذکر کی ضرورت نہیں ہے، صرف تبرکاً کچھ احادیث پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کافی جلد نمبر 2 صفحہ 18 میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت۔ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں اس طرح امر صادر نہیں کیا گیا جس طرح سے ولایت کے بارے میں حکم کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کافی جلد نمبر 2 صفحہ 18 میں کہ دین کی بنیاد میں اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی رکھنا اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرنا شامل ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کافی جلد نمبر 2 صفحہ 125 حضرت ابا عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ ایمان کا سب سے مستحکم رشتہ جو صاحب عمل کو نجات دلائے اور سعادت ابدی پر فائز کرے کون سا ہے؟ انہوں نے جواب دیا خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ بعض نے کہا نماز، بعض نے کہا روزہ، بعض نے کہا زکوٰۃ، چند صاحب نے کہا حج اور عمرہ اور کچھ نے کہا جہاد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بتایا وہ فضیلت تو رکھتے ہیں لیکن یہ سب سے مستحکم وسیلے نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا مضبوط ترین رشتہ خدا کی خاطر دوستی اور خدا کی خوشنودی کی خاطر دشمنی کرنا ہے، اللہ کی دوستوں سے دوستی کرنا اور خدا کی دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔
حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے خط میں اسلامی قوانین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے آل محمد علیہ السلام پر ظلم ڈھائے ہیں ان سے بیزاری واجب ہے۔ ناقصین، قاسطین اور مارکین، جنگ جمل میں علی سے جنگ کرنے والوں، صفین میں معاویہ ملعون کی طرف سے لڑنے والوں اور نہروان کے خارجیوں سے بیزاری، اسی طرح ان لوگوں سے جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت سے انکار کیا، ان کے اول اور آخر میں آنے والوں سے بیزاری واجب ہے۔ علی علیہ السلام اور اس کا اتباع کرنے والوں مثلا سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ابو الہیثم، سہل بن حنیف، عبادہ بن سامت، ابو ایوب انصاری، خزیمہ بن ثابت، ابو سعید خدری وغیرہ کی دوستی اور ان لوگوں کی دوستی جو کہ ان کے مانند ہے واجب ہے۔ عیون اخبار الرضا علیہ السلام، صفحہ نمبر 368۔ روزہ کافی نمبر 5 میں ہے، جو کوئی ایمان کی حالت میں خدا سے ملاقات کرنے کی خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جن میں سب سے پہلے 12 امام علیہ السلام شامل ہوتے ہیں سے محبت کرے اور ان کی دشمنوں سے بیزاری اختیار کرے۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بہار میں ہے کہ خدا کی قسم اگر پتھر بھی ہمیں دوست رکھے گا تو خدا اسے بھی ہمارے ساتھ ہی محشور کرے گا۔ تو کیا دین کی حقیقت دوستی اور دشمنی، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے حق سے انکار کرنا، صفحہ نمبر 81۔ کتاب وسائل کے باب تعین کبائر میں امام صادق علیہ السلام کی کبیرہ گناہوں کے ضمن میں ایک حدیث ملتی ہے کہ وہ انکار حق کرنا، یعنی ہم اہل بیت کے حق سے انکار کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ انکار ما انزل اللہ، یعنی جو احکام خدا نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں ان کا انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حق سے انکار کا مطلب وہی ولایت ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح ما انزل اللہ کے انکار سے آل محمد علیہ السلام کے حقوق اور ان کی ولایت مراد ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ والمحاربۃ لا ولی اللہ، یعنی اللہ کے دوستوں سے جنگ کرنا کہ جیسے دوسری روایات میں گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ اس سے مراد آل محمد علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان سے دشمنی رکھنا ہے۔ الغرض ان تینوں عبارتوں میں جو 3 احادیث ہیں ان سے مراد وہی ولایت ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ حق کے اہل بیت علیہ السلام سے مراد ولایت کثرہ کے ساتھ حکومت اہل بیت علیہ السلام مراد ہے، یعنی ان کو اول الامر سمجھنا۔ مذہب امامیہ کے نزدیک واجب اور اقرار اصول مذہب ہے اور اس کے منکر دائرہ ایمان سے قطعاً خارج ہیں۔ اسی طرح ولایت فتح و او کے ساتھ محبت اور نصرت اہل بیت علیہ السلام مراد ہے، جو ضروریات دین اسلام میں سے ایک ہے اور منکر ناصبیوں کی طرح دین اسلام سے خارج اور نجس ہے۔ ما انزل اللہ کا انکار کا ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ تمام باتیں جو خدا نے نازل فرمائی ہیں اور جو مختلف موضوعات کے متعلق ہو سکتی ہیں، چنانچہ جو کچھ خدا نے یقینی طور پر نازل فرمایا ان میں سے ایک چیز سے بھی انکار کرنا گناہ کبیرہ اور بعض مواقع پر کفر کا باعث ہے، چونکہ سب سے اہم چیز جو خدا نے سخت تاکید کے ساتھ نازل فرمائی ہے وہ ولایت کا موضوع ہے، اس لیے اس سے انکار سخت ترین گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ اس گناہ کبیرہ کی بعض قسم مثلاً اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی قطعی طور پر کفر کا باعث ہے، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ رہا اولیاء خدا سے جنگ کرنا جو قطعی ظاہر ہے کہ خدا کے دوست ہیں، یہ جانتے ہوئے وہ شخص خدا کے کسی دوست سے دشمنی کرے گا تو اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ اور چونکہ آل محمد علیہ السلام خدا کے تمام دوستوں سے اولین دوستدار ہیں، اس لیے ان سے عداوت رکھنا اور جنگ کرنا کفر کی سب سے سخت قسم ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کافی جلد 2 صفحہ 351 میں کہ قیامت کے دن منادی ندا کرے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے دوستوں کی مخالفت کی اور مزاحمت کی تھی۔ اس پر کچھ ایسے لوگ جن کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا کھڑے ہو جائیں گے اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مومنین کو آزردہ کیا، ان کی مخالفت کی، ان سے دشمنی رکھی، ان کے دین کو نقصان پہنچایا۔ اس پر حکم ہوگا کہ انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ کافی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج خدا کی طرف سے مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی تھی، کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353، کہ جو کوئی میرے دوستوں میں سے کسی دوست کو ذلیل و پریشان کرتا ہے اس نے بے شک جنگ میں مجھ پر گھات لگائی ہے، اور جو کوئی مجھ سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ میں نے کہا ہے پالنے والے، یہ تیرا دوست کون ہے؟
میں یہ تو سمجھ گیا تھا جو تجھ سے جنگ کرے گا وہ تو اس سے جنگ کرے گا۔ خدا نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس سے میں نے تمہارے وسیع علی علیہ السلام اور تمہارے وسیع کی اولاد اور نسل یعنی آئمہ اسنا عشری علیہم السلام کی دوستی اور پیروی کا عہد کیا ہے۔